علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی کہ آئینی طریقے سے احتجاج کریں گے اور قانونی طریقے سے احتجاج کیا جائے گا، تو کیا نہیں لگائیں گے، جی ہم جلاؤ گراؤ نہیں کریں گے، ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو غیر آئینی لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کے آئینی احتجاج سے کچھ مثبت نتائج نکل آئیں گے ان غیر آئینیوں کے سامنے؟ میری بات سنیں، یہ 8 فروری جو ہے نا یوم سیاہ ہے، جب تک انشاءاللہ ہم زندہ ہیں نا، یہ ابتدا ہے. اس سال ہوگا، اگلے سال ہوگا، اگلے سال ہوگا، اگلے سال ہوگا. اس کو ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ تالے آزماؤں کے لیے خوف کا دن بن جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن گزر جائے گا، نہیں، یہ ہم کرتے رہیں گے. جیسا جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو پہلی جو شروع میں اس کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھی، لمیٹڈ لوگ تھے، چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گیا یہ سلسلہ. درست ہے، ظلم کے خلاف چپ نہیں رہنا ہے، یہ ڈیوٹی ہے. اللہ نے کہا فریاد بلند کرو. خدا نے کہا کہ ظلم کے خلاف اگر کوئی اونچا فریاد کرے گا اور ظالموں کو برا بلا کہے گا، خدا کا یہ عمل بہت پسند ہے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا کو پسند نہیں ہے کوئی شخص بلند آواز میں کسی کو برا بلا کہے مگر مظلوم. یعنی خدا کو پسند ہے کہ مظلوم ظالم کو برا بلا کہے اونچی آواز میں، مرد آباد کے اونچی آواز میں. خدا کو پسند ہے کہ مظلوم ظالم کے مقابلے میں چپ نہ رہے. ظالم کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں چپ رہنا گناہ ہے. ٹھیک ہے، ہم پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے، اس میں نکلیں گے، اپنے حق کو پریکٹس کریں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ماریں گے ہم بھاگیں گے تو نہیں، یہ ہمیں گولی ماریں گے ہم نہیں بھاگیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو ادھر مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایک گولیاں ماریں گے. ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، ہم نہیں کسی کو، ہم گالی نہیں دیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، خدا نہ خاصہ کوئی پتھراؤ نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں حق ہی نہیں ہے. یہ گناہ ہے. آپ کو ظلم کے خلاف فریاد کرنے کی اجازت ہے، ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ خود ظلم کے خلاف اٹھے اور خود ظلم کریں، آگ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. درختوں کا پتہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. پبلک پراپرٹی ہے، سرکاری پراپرٹی ہے، اس کو تو کسی کے قریب نہیں جانا چاہیے اس کے. درست ہے. یہ تو آتے آپ دیکھیں اس دن ہم لاہور جا رہے تھے، سمارٹ قسم کے لڑکے، انہوں نے ینگ تھے، 2-3 گاڑیاں تھی، ڈالے والے تھے. ہمارے جو آگے گاڑیاں جا رہی تھی، ایسے چلتی گاڑی سے اترتے تھے، اتنے زبردست طریقے سے اس کو مارتے تھے، شیشے توڑتے تھے، بندوں کو مار، پھر بیٹھ کے گاڑی میں آگے. کیا ٹریننگ دی ہوئی ہے انہوں نے. لوگ یہ جو نقصان پہنچا رہے ہیں، جن کے کہنے پر نقصان، یہ ضامن ہے، پتہ ہے شرم جائے پوچھے مسلمان ہیں، تمام فقہائے اسلام کہتے ہیں کسی کی پراپرٹی کو جو نقصان پہنچاتا ہے ضامن ہے. ایک تو گناہ کی ہے اس نے، دوسرا ضامن ہے، اس کی گردن پر وہ پیسے ہیں اس کے، ضامن ہے خدا کی بارگاہ میں. یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے. آپ نے لکھ دیا خالی قرآن اور سنت سپریم ہے آئین میں، تو قرآن یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے، پھر یہ کہتی ہے. علامہ صاحب ایک شارٹلی کامنٹ اگر کر دیں، خواجہ آصف صاحب نے ابھی ریسنٹ کا گیٹ پہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی عمران خان کے حجاب سے نکل کے بات کرتی ہے تو بات کرنے کو معاملہ بن سکتا ہے. کیا مائنس عمران خان اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ بات سنیں یار، ان سے پوچھیں، آپ اس کو نواز شریف کو سے نکل کر بات چیت کرتے تھے؟ اسپتال میں ہے، بیمار ہے، باہر جانا ہے، پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، تو مرد ہم غم وہی ہوتا تھا. یہ کوئی عقل مند آدمی بات کر سکتا ہے، سیاسی آدمی یہ بات کر سکتا ہے کہ بھئی آپ بھئی وہ پاکستان میں، پاکستان کے 90% عوام اس کے ساتھ، تم اس سے الیکشن ہارے ہو، تم اس کو نہیں ہرا پا رہے، تم لوگوں سے اس کو الگ تھلگ نہیں کر پا رہے، نہیں ڈیٹیچ کر پا رہے. عمران خان کو دنیا کی کوئی طاقت، یہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا، کوئی ایسی طاقت پاکستان میں ہے ہی نہیں جو مائنس کر سکے عمران خان کو. وہ ریلیونٹ ہے، تھا، ہے اور رہے گا. شکریہ، تھینک یو.